بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کے شمالی علاقوں میں شدید زلزلہ آیا۔ اس زلزلے میں 60 سے 80 ہزار لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ مانسہرہ، بالا کوٹ، کاغان، ناران، مظفر آباد سمیت وادی نیلم صوبہ سرحد میں ضلع بٹگرام اور ان علاقوں کے علاوہ انہی سے منسلک بے شمار چھوٹے بڑے گاؤں ہیں جو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہوئے۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.5 تھی اور یہ قیامت خیز زلزلہ دنیا کی 100 سالہ تاریخ کے سب سے ہلاکت خیز زلزلوں میں 11ویں نمبر پر تھا۔ چھوٹی بڑی عمارتیں یا تو زمین میں گھس گئیں یا تنکوں کے آشیانے کی طرح بکھر گئیں۔ امدادی کارکنوں نے جہاں لاتعداد انسانی لاشوں کو بے گور و کفن دیکھا، وہاں بے شمار حیران کن اور ایمان افروز واقعات بھی دیکھنے میں آئے۔ بعض مقامات سے لاشوں کے ساتھ ملبے سے 5 سے 10 دن بعد دبے ہوئے چھوٹے بڑے بچے، بوڑھے مرد اور عورتیں زندہ نکالے گئے۔ اسی طرح بالا کوٹ کے نواحی گاؤں کے ایک مکان کے ملبے سے 10 روز بعد حیرت انگیز طور پر شیرخوار بچہ زندہ سلامت نکلنے پر امدادی کارکنان حیرت زدہ ہو گئے اور قدرت الہی کا کرشمہ دیکھ کر لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ بات پیرا میڈیکل سٹاف کراچی کے چیف آرگنائزر نذیر عباسی صاحب نے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 9 اکتوبر کو امدادی کاموں میں حصہ لینے کے لیے پیرا میڈیکل سٹاف کی 15 رکنی ٹیم لے کر بالا کوٹ روانہ ہوئے تھے، جہاں انہوں نے میڈیکل ریلیف کیمپ میں خدمات انجام دیں۔ بالا کوٹ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع گاؤں سریپائے کے ایک مکان کے ملبے سے انہوں نے امدادی کارکنان اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ریشن جان نامی خاتون کو بے ہوشی کی حالت میں نکالا، جو 3 روز طبی امداد کے بعد ہوش میں آئی تو اس نے بتایا کہ زلزلے کے وقت وہ اپنے 1 سالہ شیرخوار بیٹے عقیل کو فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ وہ جاں بحق ہو چکا ہوگا، بچے کی لاش نکالی جائے۔ وہ اپنے شیرخوار بیٹے کو یاد کر کے دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی، جس پر صبح سے شام تک پیدل سفر کر کے نذیر عباسی صاحب دیگر کارکنوں اور اس عورت کے ہمراہ اس کے گھر کے ملبے پر دوبارہ پہنچے اور کچھ دیر کی تلاشی اور کھدائی کے دوران اس وقت تمام امدادی کارکن حیرت زدہ ہو گئے جب 1 سالہ عقیل کو زندہ سلامت دیکھا۔ بچہ فیڈر منہ میں لیے پرسکون لیٹا ہوا تھا۔ قدرت الہی کا کرشمہ یہ تھا کہ بچے کے فیڈر میں دودھ بھی موجود تھا اور وہ مسلسل دودھ پی بھی رہا تھا۔ قدرت الہی کا یہ کرشمہ دیکھ کر امدادی کارکن سجدہ ریز ہو گئے اور کچھ نے فرتے جذبات میں پرجوش آواز میں فلک شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے پورا علاقہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر ماں کی خوشی قابل دید تھی، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نذیر عباسی صاحب نے بتایا کہ زلزلے میں ریشم جان کا شوہر پرویز اور 9 سال اور 7 سال کی 2 بیٹیاں جاں بحق ہو چکی ہیں، جن کی تدفین کر دی گئی ہے۔ اس 1 سالہ شیرخوار بچے کو آکسیجن کس نے اور کیسے مہیا کی؟ مٹی تلے دبے ہوئے اس بچے کی کس نے اور کیسے حفاظت کی کہ ایک خراش تک نہ آئی، جبکہ اس کا والد اور 2 بہنیں اسی ملبے میں دب کر جاں بحق اور ماں بے ہوش ہو گئی تھی، جو 3 دن بعد ہوش میں آئی۔ اس ماں کو کس طاقت نے شور و ویلا کرنے پر اکسایا اور کس نے نذیر عباسی صاحب اور دیگر کارکنوں کو صبح سے شام تک پیدل سفر کر کے دوبارہ اس مقام پر جہاں بچہ ملبے تلے دبا ہوا تھا پہنچایا، اور کس نے اس جگہ کی کھدائی کروا کر بچے کو زندہ سلامت نکلوایا، اور کس نے اس شیرخوار بچے کے فیڈر سے دودھ ختم نہ ہونے دیا جبکہ بچہ مسلسل دودھ بھی پی رہا تھا، اور کس نے اس گھپ اندھیرے میں بچے کو سکون بخشا۔ ان سب باتوں کا مادہ پرست اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے گن گانے والوں کے پاس یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ سب اللہ پر کامل ایمان رکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ جس کو جہاں چاہے حالات خواہ جیسے بھی ہوں نہ صرف زندہ صحیح سلامت اور پرسکون رکھ سکتا ہے، بلکہ اسے ایسے ذریعے سے روزی مہیا فرما سکتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔